زکوٰۃ فطرہ کے سلسلے میں 2-3 مسئلے آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ جو شخص عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت، جب آفتاب غروب ہو رہا ہو، رمضان والے کا آخری دن غروب آفتاب کے وقت، بالغ ہو، عاقل ہو اور غنی ہو، غنی یعنی بے نیاز ہو، اس کے پاس کوئی تجارت ہے، کوئی حرفت ہے، کوئی صنعت ہے، اور سالانہ یا ماہانہ اتنی آمدنی ہوتی ہو کہ سال بھر کے اخراجات کے لیے کافی ہے، وہ غنی ہے، بالغ، عاقل اور غنی ہو، تو اس پر اپنا زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ 3 کلو گرام گندم، جو، آٹا، روٹی، اپنا زکوٰۃ فطرہ واجب ہے اس کے اوپر، اور اپنے اہل عیال کا بھی زکوٰۃ فطرہ اس پر واجب ہے، جو بھی اس کا نام خور ہے، حتیٰ کہ مہمان ہی کیوں نہ ہو، مہمان جو کئی دنوں سے آئے ہوئے ہیں، اس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کا نام خور حساب ہوتا ہے، اور شیرخوار بچہ بھی پیدا ہوا ہے ابھی اسی دن، مثلا غروب آفتاب سے پہلے، تو اس کا بھی زکوٰۃ فطرہ اس کے اوپر واجب ہے۔ تو جس کا بھی نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، زکوٰۃ فطرہ ان سب کی طرف سے اس کے اوپر واجب ہے کہ فی نفر کے حساب سے 3 کلو گرام گندم، 3 کلو گرام آٹا، مثلا روٹی، جو عام خوراک ہے یہ واجب ہے، جو غیر معمولی خوراک ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ آیات اعظام نے احتیاط کیا ہے کہ جو عمومی خوراک نہ ہو لوگوں کے، عام اس شہر کے لوگوں کے عمومی خوراک سے ہٹ کر ہو، وہ آپ زکوٰۃ فطرہ میں نہ دے، اگر جو قیمتی چیزیں ہی کیوں نہ ہو، مثلا کھجور 3 کلو، مثلا کشمش 3 کلو کے، تو وہ نہ دیں جو عمومی خوراک نہیں ہے۔ جو عمومی خوراک ہے، زیادہ سے زیادہ آپ چاول، مثلا گندم چاول جو ہے، عموماً ہم لوگ آٹا یا روٹی خرید لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یا آٹے کے حساب سے دیں 3 کلو گرام آٹے کا۔ اب غالباً اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے 435 روپے بنیں گے تقریباً، فی نفر کے حساب سے 435 روپے، کیونکہ 2900 روپے میں تھیلی 20 کلو والی تھیلی آ جاتی ہے، تو اسی حساب سے، یا 850 روپے، مثلا 2850 روپے، 2800، 2850، 2900 کے لگ بھگ ہے، تو 900 کا اگر آپ حساب لگائیں تو اس میں 435 روپے غالباً بن جاتے ہیں فی نفر کے حساب سے۔ تو جو بھی بالغ ہو، عاقل ہو اور غنی ہو، وہ اپنی طرف سے، اپنے اہل عیال کی طرف سے، اپنے مہمان کی طرف سے اور اپنے تازہ مولود بچوں کی طرف سے اسے ہر نفر کے حساب سے، مثلا 3 کلو گرام کے حساب سے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب ہے، ان کے اوپر واجب ہے، تو لہذا 3 کلو گرام واجب ہے۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی، حضرت آیت اللہ سیستانی فرمایا کہ فطرہ ان چیزوں میں سے دیں جو اس شہر کے لوگوں میں معمول کی غذا ہے، اس شہر کے لوگوں کی معمول کی، جو عام طور پر ہم لوگ کیا کھاتے ہیں، عموم مردم، ممکن ہے کہ 1-2 افراد ایسے بھی ہوں جو صرف چاول کھاتے ہیں یا مثلا کچھ اور خوراک کھاتے ہیں، لیکن عموم خوراک لوگوں کی اس وقت جو میں سمجھتا ہوں وہ روٹی اور آٹا، یا آٹا لے جاتے ہیں گھروں میں کھانے کے لیے، یا پھر تندور سے روٹی خرید کے لے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے تو آپ آٹے کا حساب کریں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ روٹی کا حساب کریں، مسلسل آپ اگر تندور سے روٹی تھوڑی سی مثلا مہنگی ہو جائے گی، قیمت اس کی زیادہ ہو جائے گی آٹے کی نسبت، تو یہ واجب ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا فطرہ ان غذاؤں میں سے نہ دے جس کا استعمال شہر میں معمول نہ ہو، عام طور پر استعمال نہ ہونے والی غذا، اگر گیہوں، جو، خرما، کشمشی کیوں نہ، وہ نہ دیں، جو معمول کی غذا ہے وہ آپ دے دیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل عیال کے سال بھر کا خرچہ نہیں ہے، خرچہ کم ہے ان کے پاس، معمول کے حساب سے کپڑے نہیں خرید سکتے، معمول کے حساب سے غذا نہیں لے سکتے، گزارا کر لیتے ہیں، وہ غریب ہیں، انہیں فقیر کہلاتے ہیں، نادار کہلاتے ہیں،
اس کے پاس کوئی ایسی صنعت، کوئی ایسی حرفت، کوئی ایسا جاب اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ ماہانہ یا سالانہ جو ہے اپنے اور اپنے اہل عیال کے اخراجات کو کافی حد تک پورے کر سکتے ہوں، گزارا تو خیر کرتے ہیں لیکن کم پڑتے ہیں، تو یہ لوگ فقیر کہلاتے ہیں، شرعاً فقیر کہلاتے ہیں، یعنی نادار کہلاتے ہیں۔ لہذا ان کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ فطرہ نہ دے، اپنے اہل عیال کا، اپنے مہمان کسی کا بھی اس کے اوپر ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ ان کا ادا کریں، بلکہ اگر خود چاہیں تو دوسروں سے زکوٰۃ فطرہ لے لیں، جیسا کہ بعض افراد مثلا بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ ہمارے لیے جمع کریں، ان کے پاس مثلا کمی ہے، کمزوری ہے، تو ان کے لیے جمع کریں، خود بھی لے سکتے ہیں اگر چاہیں، اگر نہ چاہیں نہ لیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل عیال کے اخراجات حرام مال سے پورا کرتا ہو، مثلا رشوت کے پیسے شامل ہیں، مثلا نمبر کھیل کے لے کر آتے ہیں، مثلا جوا کھیل کے لے کر آتے ہیں، مثلا اسی طرح سے سود خوری کے ذریعہ کی پیسے آپ نے سود پر دیے ہوئے کہ غیر حلال سود جسے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سود لے لیں، مثلا غیر مسلم سے لے لیں، وہ مثلا حرام نہیں ہے، باپ بیٹے سے لے لیں، بیٹا باپ سے لے لیں، وہ مثلا حرام نہیں ہے، تو وہ جو حرام سود ہے وہ اس سے مثلا پورے کرتے ہوں، یا چوری وغیرہ کے ذریعہ مثلا پورا اخراجات پورا کرتا ہو، تو زکوٰۃ فطرہ انہی پیسوں میں سے دیں، کافی نہیں ہے، ادا نہیں ہوگا، بلکہ جائز نہیں ہے، بلکہ حرام بھی ہے، بلکہ گناہ بھی ہے۔ جس قدر بچے کو کھلانا حرام ہے اولاد کو، اسی طرح سے حرام مال جو ہے زکوٰۃ میں دینا وہ بھی حرام ہے اور گناہ ہے۔ واجب ہے کہ وہ کہیں سے بھی قرض کر کے بھی لائیں، حلال لے کر آئیں اور زکوٰۃ فطرہ ان میں سے ادا کریں۔ خلاصہ یہ معاشرے کے مبتلا بھی مسائل میں سے ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ضروری ہے کہ قصد قربت کی نیت سے دیں۔ جب آپ دے رہے ہیں فقیر کے ہاتھ میں، آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں اپنے اور اپنے اہل عیال کے ان افراد کا زکوٰۃ فطرہ ادا کرتا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو میرے اوپر واجب ہے، اسی قصد سے آپ دے دیں، کافی ہے۔ اگر آپ نے کسی تیسرے بندے کے ہاتھ میں دینا ہے، وہ جا کر مثلا فقیر کو دیں گے، تو جب آپ اس کے حوالے کرتے ہیں نیت کر کے آپ دے دیں کہ یہ میرا زکوٰۃ فطر ہے، میں نے فلاں شخص کے حوالے کرنے، وہ اس نے آگے کہیں مثلا فقیر کو دے دیں۔ نیت واجب ہے، نیت واجب، آپ کی نیت ہونی چاہیے، اور نیت میں آپ کو پتہ ہے آپ کا قصد، آپ کا ارادہ کافی ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے اور یہ میرے اوپر واجب ہے، یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں اپنا واجب زکوٰۃ فطرہ ادا کر رہا ہوں اور یہ صرف اللہ کی رضا اور اطاعت کے لیے۔ یہ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ رمضان المبارک سے پہلے فطرہ دینا صحیح نہیں ہے، دوبارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر رمضان میں عید سے پہلے اگر فطرہ دے، خود رمضان شروع ہو چکا، مثلا آج کل میں مثلا عید سے پہلے اگر دیں تو جو ہے حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا بنا بر احتیاط واجب ماہ رمضان میں فطرہ نہ دے، جائز نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا بہتر ہے کہ رمضان میں ادا نہ کرے، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ جب عید مشخص ہو جائے پھر آپ دے دیں، رمضان میں نہ دیں۔ اگرچہ دیں، آیت اللہ سیستانی والوں کے لیے مثلا جائز ہے رمضان داخل ہونے کے بعد، رمضان ختم ہونے، ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے بیچ میں اگر دیں جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چاند نظر آنے دیں یا جو ہے 30 دن مکمل ہو جائے پھر آپ زکوٰۃ فطرہ ادا کریں۔ فطرہ شیعہ فقیر کو دینا واجب ہے، چاہیے کہ آپ شیعہ اثنا عشری فقیر کو دیں جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل عیال کا خرچہ نہ ہوتا ہو، جیسا کہ پہلے عرض کیا جن پر فطرہ خود ان پر واجب نہیں ہے آپ انہیں دیں گے، وہ شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی نابالغ شیعہ بچہ ہو، نابالغ ہو، اسے وہ فقیر ہو، نادار ہو اور اس کے اخراجات کے لیے پیسے چاہیے، تو آپ خود بھی ان پر خرچ سکتے ہو اور آپ ان کے سرپرست کو بھی دے سکتے ہیں کہ ان کے لیے خرچیں، ہر سال عرض کرتا ہوں کہ اسکول کے فیسز ہو جاتے ہیں اور ان کے مثلا کتابیں، وردی اور ان کے مثلا اسکول کے اخراجات وغیرہ مثلا دوسرے تیسرے کاموں کے لیے آپ خرچ سکتے ہو، یا بازار جا کر آپ ان کے لیے شاپنگ وغیرہ جو بچے کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ، یا مثلا اگر کرایہ ان کے لیے چاہیے گھر کا کرایہ وغیرہ
ان میں آپ خرچ سکتے ہو، یا ان کے سرپرست کو آپ دے سکتے ہو، بھئی آپ سرپرست ہیں، مثلا ممکن ہے کہ سرپرست خود سرمایہ دار ہو لیکن وہ ان کے مثلا کفیل ہیں، کسی حد تک کم پڑتا ہے تو آپ دے سکتے ہو انہیں۔ 4 نابالغ بچوں پہ آپ خرچ سکتے ہو بشرطے کہ وہ نادار ہوں، یا ان کے سرپرست کو دیں کہ ان کے اوپر خرچیں۔ اگر فقیر فطرے کو گناہ پر خرچتا ہے تو فطرہ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ دیکھنا چاہے کہ یہ جس فقیر کو آپ دے رہے ہیں یہ گناہوں پہ تو نہیں خرچتا۔ یہ مثلا آج کل جو ہے گناہوں کے لیے مثلا موبائل میں خرچتے ہیں کہ ناجائز چیزیں دیکھنے کے لیے مثلا، یا اسی طرح سے تو جو بھی گناہ پہ خرچتا ہے، مثلا خدا نخواستہ کوئی غلط چیزیں مثلا کھاتے پیتے ہیں استعمال پہ، ان میں تو جو بھی آپ کو پتا ہو کہ گناہوں پہ خرچے گا اس کو نہیں دینا چاہیے، جائز نہیں ہے، ادا نہیں ہوگا فطرہ۔ اور فقیر سید کے لیے غیر سید سے فطرہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سید ہے، نادار ہے، تو اسے فطرہ اگر لینا ہو تو وہ صرف سادات سے لے سکتا ہے، سادات کا فطرہ۔ غیر سادات کا فطرہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو صدقات واجبہ کہلاتا ہے یہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مالی ہے، جو ہے وہ جو زکوٰۃ مالی ہے جو کہ جو ہے انعام غلات اربع، انعام ثلاثہ و نقدین پر واجب، یہی زکوٰۃ فطرہ ہے۔ ان وجہ صدقات واجبہ یہ سادات پر حرام ہے، باقی تمام صدقات سادات غیر سادات سب کے لیے مثلا جائز ہے۔ تو زکوٰۃ فطرہ یہ انہی صدقات میں سے ہے جو غیر سادات کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ لے لیں۔ لیکن سادات خود اگر زکوٰۃ ادا کریں تو وہ سادات غیر سادات دونوں کو دے سکتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی سید نہ ہو تو وہ اپنا فطرہ سید فقیر کو نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی سید کسی کا نام خور ہو، کسی کا اس کا کفیل ہے، وہ مثلا اس کا خرچہ وہ پورا کرتا ہے، تو اس سید کا فطرہ بھی کسی سید فقیر کو نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ ادا کر رہے ہو اور آپ غیر سید ہیں۔ اگرچہ فطرہ آپ سید کی طرف سے دے رہے ہیں تو وہ فطرہ بھی سید کو نہیں دینا چاہیے۔